آج اگر ہم امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو آج امت مسلمہ کی زندگی تباہی کے اس راستے کی طرف جا رہی ہے کہ اس راستے پر چلنے کے بعد سوائے مصیبتوں کے استقبال کرنے کی کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ پہلے مصیبت آتی ہے، نہیں، مصیبت بعد میں آتی ہے کسی چیز کے نتیجے میں۔ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مچھر کے کاٹنے پر ملیریا ہوتا ہے، اگر آدمی کی شوگر بڑھ رہی ہے تو کسی بد پرہیزی کی وجہ سے اس کی شوگر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر مرض کا کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے۔ بغیر کسی سبب کے انسان کسی بیماری کے اندر کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ قرآن نے مصیبتوں کے حوالے سے فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی، مصیبتیں کسی سبب سے آتی ہیں، کسی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم اس وجہ کو تلاش نہیں کرتے، مصیبت کو کوستے رہتے ہیں اور مصیبت کا ماتم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ تباہی اور بربادی کی شکار ہے، آج اگر امت مسلمہ بے چینی اور بے قراری کی شکار ہے، آج اگر امت مسلمہ کامیابی اور کامرانی سے کوسوں دور ہے، اور آج اگر امت مسلمہ قلب کے اضطراب کی وادیوں سے گزر رہی ہے، تو اس کے کئی اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کے ارشاد کی پرواہ نہیں کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے کہ اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اب مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، لوگوں کے دل مسلمانوں کے سلسلے میں خراب ہو گئے، تو میں آپ کو ایک عظیم قرآنی نسخہ عطا کرتا ہوں۔ اس نسخے کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یقین مانیں، ہزار نفرتوں کی دیوار کھڑے کرنے والے کھڑی کر دیں، لیکن ان کی دیواریں تو گر جائیں گی، لیکن آپ کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں اللہ روشن فرما دے گا۔ وہ ضابطہ کون سا ہے، وہ قاعدہ کون سا ہے؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ پتہ چلا ایمانی اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں۔ ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے محبت کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، آج صدیاں گزر گئیں، ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینے میں روشن ہے۔ غوث اعظم کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کی محبت کا چراغ دل کے اندر روشن ہے۔ امام عشق و محبت کو نہیں دیکھا، ان کی محبت کا چراغ دل کے اندر روشن ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا ہمارے دل میں ان کی محبت اللہ نے پیدا فرمائی، اس لیے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جس سبب سے مصیبتیں دروازوں پر دستک دیتی ہیں ان سبب کو تلاش کرو اور ان کو دور کرو۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں۔ ایک شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والا بھی ہے، بے راہ روی کا کسی حد تک شکار بھی ہے، علماء اس سے واقف ہوں گے، محلے کا ہی کوئی شخص ہوگا، کسی بھی محلے کا ہو۔ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی داغدار ہوتی ہے اور وہ اتنے معزز نہیں ہوتے، لیکن اچانک اس نے حج کا فارم بھر دیا اور نمبر بھی لگ گیا، اور اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضرت میں کل انشاءاللہ العظیم حج کے لیے جا رہا ہوں۔ امام صاحب کے سامنے اس کی پوری زندگی موجود ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص پرہیزگار نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کہا میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں، تو امام صاحب اس سے کہیں گے بھیا ذرا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھ۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اس بندے کے بارے میں امام صاحب سب کچھ جانتے ہوئے آج اسے دعا کی گزارش کر رہے ہیں، تو جواب ملے گا جب تک خدا کے راستے پر چلنے کا ارادہ نہ تھا تب تک معاملہ کچھ اور تھا، اب جب اس نے ارادہ کر لیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، تو اللہ اور اس کے رسول نے مہمان بنا لیا، اب یہ بندہ ایسا ہو گیا کہ اب اس سے دعا کی گزارش کر۔ ہم بھی اگر اپنا چہرہ گناہوں سے پھیر کر اللہ کی طرف کر لیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیں، تو ہمارا وقار بھی بڑھ جائے گا اور ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج امت مسلمہ جس کرب کی وادیوں سے گزر رہی ہے،
شکایت تو کرتی نظر آتی ہے، علاج کرتی نظر نہیں آتی. کبھی ہم نے علاج کی طرف توجہ دیے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان سارے حالات کو دیکھنے کے بعد، تباہی اور بربادی کو دیکھنے کے بعد گناہ سے اپنا رشتہ توڑا ہو. آج بھی ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کا بیشتر طبقہ رات کی تاریکی میں اپنی آنکھوں کو گندی کرتے ہیں، دن کے اجالے کے اندر بے راہ روی کے شکار نظر آتے ہیں، معاملاتی زندگی کے اندر صفر نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں. بدل جائیں گے حالات، لیکن کنڈیشن یہ ہے پہلے تم بدلو، پھر اللہ تمہارے حالات کو بدل دے گا. پہلے خود کو بدلنا ہوگا، پہلے خود کو بدلنا ہوگا. اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. پہلی رسپانسبلٹی آپ کی کیا ہے، سیکنڈ رسپانسبلٹی آپ کی کیا ہے، اس سے آپ غفلت قطعی طور پر نہ برتیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر تم بھی جمے رہو. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دعوے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر دلیل زندگی میں کوئی تلاش کرنا چاہے تو یہ مشکل مسئلہ نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی زندگی دیکھو، تابعین کی زندگی دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو. ان کی زندگی کو دیکھ کر دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انگڑائیاں لینے لگتا. ان کی حیات طیبہ کو دیکھ کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. لیکن آج امت مسلمہ کی چال بھی بدل گئی، حال بھی بدل گیا اور ڈھال بھی بدل گئی. آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں. اللہ فرماتا ہے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے کتنا پیار ہے اس کے بارے میں بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت سے جتنی محبت فرماتے ہیں، ایک ماں بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا حضور اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں. ایک باپ بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے. میں آپ کو بتاؤں، ایک بچے کی تکلیف پر اور تکلیف کے تصور پر ماں 1 دن رو لے گی، 2 دن رو لے گی، 3 دن رو لے گی، لیکن مستقل اپنے بچے کی تکلیف کے تصور سے روتی بھی نظر نہیں. لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کے اندر ولادت کے وقت بھی بے چین نظر آتے ہیں اور وصال کے وقت بھی بے چین نظر. اور جہاں تک رونے کا مسئلہ ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریوزاری پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تڑپ کر کے کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کس کے لیے روئے؟ توجہ چاہوں گا، ہم لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے روئے. جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے وہ تو حضور کی بات مانتے ہیں، اور جن کے لیے حضور روئے وہ حضور کی. آئیے میں سمجھاتے ہوئے چلوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج کے لیے نہیں روئے، کوئی بتا دے کہیں. لیکن آسمان پر نکلنے والے سورج کو جب وہ ڈوبتا ہے تو حضور اشارہ کرتے. چاند کے لیے حضور نہیں روئے، اشارہ کرتے ہیں تو چاند اپنا سینہ شک کر دیتا ہے. پتھر کے لیے نہیں روئے، حکم فرماتے ہیں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. پہاڑ کے لیے نہیں روئے، اپنے پیر کی ٹھوکر مارتے ہیں تو وجد میں آیا ہوا پہاڑ رکتا ہوا نظر آتا. درخت کے لیے نہیں روئے، حکم فرماتے ہیں تو جڑوں سے نکل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. نادانوں، جن کے لیے نہیں رو وہ تو حضور کی بات مانتے ہیں، اور جن کے لیے پوری پوری رات حضور روتے رہے وہ امت حضور کی بات ماننے. آپ ذرا سوچو، صاحب اولاد ہوں گے آپ میں سے بہت سارے، بچہ روتا ہے تو ماں کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے. میرے لال چپ ہو جا. باپ اپنے بچے کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے دن بھر رات بھر محنت کرتا ہے اور اپنے بچے کی خواہش کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے. ماں کے آنسو کو دیکھ کر بیٹا تڑپ جاتا ہے، ماں میں سب برداشت کر سکتا ہوں، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. باپ بڑھاپے میں اگر اشکبار اس کی آنکھیں ہو جائیں اور اشکباری کرتا ہو تو ایک بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں کے آنسو کو نہیں دیکھ سکتا. استاد اگر اپنے بچے شاگرد کے لیے روئے تو شاگرد اپنے استاد کے آنسوؤں کو گوارا نہیں کرتا، عرض کرتا ہے حضور روئے نہیں، پریشان ہو جائے. نادانو، تم سب کے رونے کا خیال کر، کب حضور کے رونے کا خیال، کب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا خیال کرو گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ باپ اگر بیٹے کے لیے روتا ہے تو اس بیمار ہے تو روتا ہے، کماتا نہیں تو روتا ہے، غلط راستے پر ہے تو روتا ہے. وہ رونا بیٹے سے سلسلے میں ایک باپ اور ماں کا دنیا سے متعلق ہوتا ہے.
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. آقا تو آخرت کی فکر کر کے روتے ہیں، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں کی فکر کرتے ہوئے حضور اپنی امت کے لیے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن افسوس، 100,000 افسوس، دعوی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے کیا، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا لحاظ نہیں رکھا. اگر ہے خیال تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ قدم ڈگمگا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ برائیوں کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ علم سے اپنا تعلق کمزور کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نماز سے اپنا رشتہ کمزور کیا جا رہا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نہ ہو، نام کا عشق ہو، تو پھر یہ کیفیت بن جایا کر. لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر گزرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے ہیں. خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ. جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار، تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے. یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کی، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا. اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے، 100 گھوڑے خیرات کرے، یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا، اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کر. اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا، اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو، تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا
سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے جتنا ثواب ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا۔ تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا، کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو، 5 منقع کھا لو یا 5 بادام کھا لو، تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا۔ تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی ہی سے پیٹ بھرتا۔ بادام سے پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو روٹی ہی سے بھرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو حج تو وہاں جا کر کے ہی ادا ہوگا، جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں، طواف کعبہ نہیں کریں گے، وقوف عرفہ نہیں کریں گے، مینا میں نہیں پہنچیں گے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ وہ تو وہاں جا کر کے ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 100 بار سبحان اللہ صبح اور 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل جتنا ثواب اسے عطا فرمائے۔ لیکن فرض ساقط نہیں ہوتا، آپ سوچیں گے کہ چلو یار لاکھوں روپے بچ بھی گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج بھی ہو گیا، تو حج نہیں ہوگا، حج تو وہیں جا کر کے ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کی فضیلت کیا بتائیے۔ جو آپ آتے ہیں ہر سنیچر کو اجتماع کے اندر اور یہاں ذکر الہی ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی حدیث سے سمجھیے گا، معلوم تو ہے، نظر بھی کوئی چیز نہیں آتی، اتنی روشنی کہاں کہ ہم کچھ دیکھ سکیں، اتنی بینائی کہاں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے ہی فرصت نہیں پاتی، ہمارا کام ہی یہی ہے، ڈھونڈو کسی کے عیب ملتے ہوں تو، اس لیے اچھائیاں نظر نہیں آتی نا، عیب بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے ان کو گھیر ہی نہیں لیتے بلکہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس سے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے درمیان اللہ عز و جل ان ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے سننے سنانے والوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کے ذکر۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلا دے سوائے ذکر الہی۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ حکم دے گا، اس کے پیر کو جانچ کرو، پیر سے کیا گناہ کیا، ہاتھ کو دیکھو، تو سارے اعضاء کی جانچ ہوگی اور سارے اعضاء گناہوں کی گواہی دیتے نظر آئیں گے، سارے اعضاء، یہاں تک کہ رب فرمائے گا کہ اس کی زبان کی جانچ کی جائے، تو زبان وہ بھی کسی حد تک گناہ کی گواہی تو دے گی، لیکن زبان کے ایک کنارے پر اللہ کا کیا ہوا ذکر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے گناہ تو اس نے کیا لیکن تیرا ذکر بھی اس نے زبان سے کیا ہے، رب فرمائے گا میرے ذکر کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بہت کرو اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ حدیث مبارکہ میں یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا، اتنا کیا کہ آج پوری دنیا کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ذکر کو عام کرنے کا صدقہ ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے کا صدقہ ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر عام ہوا۔
تو پھر رب نے بھی فرمایا محبوب تو نے میرا اتنا ذکر کیا نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا اتنا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ آپ یہ سب دیکھیں، یہ اس لیے یہاں سے ایک ذہن ملا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تکیہ کروں۔ تکیہ کے معنی بھروسہ، تکیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، جس پر میں بھروسہ کروں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہاری زبان اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ تر رہتی ہے تو تمہیں اللہ سے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے۔